نوید 14 جماعتیں پاس کرके صنعت لے چکا تھا لیکن اسے اب تک اپنے معیار کی ملازمت نہ مل سکی تھی۔ وہ اپنے والدین، 3 بہن بھائیوں اور دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد کسی ادارے میں معمولی نوکری کرتے تھے جس سے گھر کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر اخبار میں اعلان کردہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 3 مہینے کی تربیت کے بعد وہ ایک نجی بینک میں سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ وہ جاسوسی ناولز پڑھنے کا شوقین تھا، اس لیے وہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتا اور چوکس رہتا۔ صبح چہل قدمی کرتا تھا اور رات کو جم بھی جاتا تھا۔ بینک میں آنے جانے والے جو لوگ اسے مشکوک لگتے ان پہ نظر رکھتا۔ ایک دن لمبے قد بڑی عمر کے ایک صاحب آئے، انہیں بینک اکاؤنٹ کھلوانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ غصہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ دوسرے دن وہ پھر آئے مگر ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکا۔ جب 3-4 دن تک وہ مسلسل آتے رہے اور ان کا کام نہ بنا تو نوید سے رہا نہ گیا اور پوچھ بیٹھا، انکل ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کا کام نہیں ہو رہا؟ کہیں تو میں بینک مینیجر سے بات کرتا ہوں، اگر تم میرا یہ کام کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ نوید کے ہاتھ میں 500 روپے کا نوٹ پکڑاتے ہوئے کہنے لگے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نوید نے رقم لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ چھٹی کے وقت جب اس نے مینیجر صاحب سے بات کی تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگے، وہ عجیب آدمی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اسے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے۔ بس کسی نہ کسی بہانے ہر ایک کمرے میں گھس جاتا ہے اور غصہ کرتا ہے۔ اگر اسے اکاؤنٹ کھلوانا ہی ہے تو اس کے لیے ضروری کاغذات ساتھ لانے چاہیے۔ دوسرے دن وہ بینک کے اندر کسی ضروری کام سے گیا۔ واپسی آیا تو گارڈ عزیز کے پاس ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نوید کو محسوس ہوا کہ اس نے اس آدمی کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ پھر ایک روز گرمی زوروں پر تھی۔ سہ پہر کے بعد 4 آدمی کار میں سوار بینک کے مرکزی دروازے پر اترے۔ ان کے چہروں پر ماسک لگے ہوئے تھے اور آنکھوں پر سیاہ چشمے لگا رکھے تھے، سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ 2 ڈاکو اندر چلے گئے اور ایک نے پھرتی سے نوید کی پیٹھ پر پستول رکھ دی اور کہنے لگا، اندر چلو۔ اندر جاتے ہوئے نوید یکدم لڑکھڑایا اور گملے میں سے ایک پھول توڑ کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ ڈاکو نوید کو اندر لے گیا۔ بینک میں موجود 2 ڈاکو لوگوں پر پستولیں تانے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تھیلا ہاتھ میں لیے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر آئے پولیس کے سپاہیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ان میں ایک گارڈ عزیز اور دوسرا وہی رنگڑا شخص تھا جو روز بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے بہانے سے آتا تھا۔ ان دونوں نے مل کر بینک کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ان کے 2 ساتھی اور تھے۔ انسپکٹر صاحب نے نوید کو بلایا اور کہنے لگے، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، شاباش بیٹا، اگر آج تم نہ ہوتے تو سب مشکل میں ہوتے۔ گارڈ عزیز اور اس آدمی پر مجھے شک تھا جو نکلی بال اور داڑھی لگا کر بینک آ رہا تھا، اس لیے میں نے بینک کے سامنے موجود شربت والے سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو اور تم مجھے گملے میں سے پھول توڑتے یا دروازے پر پھینکتے ہوئے دیکھو تو مددگار پولیس کو فون کر دینا۔ اگلے دن اخبار میں نوید کی بہادری اور شربت والے کے تعاون کے چرچے ہو رہے تھے اور پولیس کے محکمے نے نوید کو نوکری دینے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ، لو یو آل، بائے بائے۔